بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اپنے لوگ اب عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی نظر اب تاریخ پر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میاں نواز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے اپنا ترجمان بھی بنایا اور بھیجا جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا حالات بدلے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان لگتا ہے اب اقتدار کی طرف نہیں دیکھ رہے، ان کی نظر اب تاریخ پر ہے۔ اور موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ تو چل نہیں رہا، انہوں نے اب جانا ہی جانا ہے۔ اور یہ جو بیانیہ بنا رہے تھے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے کوئی عمران خان کو نقصان ہوگا، تو اب بات یہ آ رہی ہے نہیں، اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا اور ان کی رہائی میں بھی فائدہ ہوگا۔ اب ہے نا یہ عجیب بات۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں سابق وفاقی وزیر، جو کہ ابھی ایک میٹنگ میں بھی تھے، میٹنگ بھی وہ جو تمام اتحادی جماعتوں کے درمیان ہوئی ہے، اور اس کی میزبانی کر رہے تھے محمد علی درانی، جو چینلز پر بڑے ایکٹیو ہیں اور موجودہ حکومت کے حوالے سے دو ٹوک بات بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے نعیم مشرف بٹ صاحب سے بات کی ہے ARY کے لیے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو فارم 47 والے ہیں، یہ نہ آتے تو بہتر ہوتا ان کے لیے بھی، اب یہ آ گئے ہیں تو یہ اب ٹھہر تو سکتے نہیں ہیں، اور عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جو بھی اس وقت ہو رہا ہے۔ اوپر سے نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب صرف سویلینز کے اندر مقبول نہیں بلکہ فوج کے اندر بھی مقبول ہیں۔ ہم جس فوجی فیملی کو ملتے تھے وہ سارے عمران خان کے حامی تھے، اور انہوں نے عمران خان کو ووٹ بھی دیا۔ گھر کے اندر یہ حالات ہیں، یہ ہیں جی نجم سیٹھی صاحب۔ اب باقی باتیں کرنے سے پہلے صرف خبروں کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کریں گے تجزیہ بعد میں، پہلے خبریں۔ ایک خبر یہ ہے کہ جی عمران خان کی مبینہ صورتکاری کا الزام، اڈیالہ جیل کے زیر تحویل سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ رہا۔ ایک تو یہ رہائی ہو گئی، ابھی کہیں خبر ہے گرفتاریوں کی، کہیں رہائی کی۔ اچھا، اس کے ساتھ محمد علی درانی نے کیا کہا ہے جی؟ انہوں نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے، فیض حمید سمیت گرفتاریوں سے عمران خان کی جلد رہائی مظلومیت ثابت ہوگی۔ گرفتاریاں فوج کا اندرونی معاملہ، ادارے مضبوط ہوتے ہیں، اس سے PTI کی سیاست پر منفی اثر نہیں پڑے گا۔ عمران خان PTI کو فائدہ ہوگا۔ خان PTI کی فائر وال عوام، اس لیے ان کو کچھ نہیں ہونا۔ اچھا، عمران خان اور PTI کی فائر وال جو ہے وہ عوام ہے، اس لیے جو فائر وال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپوزیشن محفوظ، حکومت ایکسپوزڈ ہے، جو یعنی عمران خان محفوظ ہیں، اپوزیشن ایکسپوزڈ ہے۔ حکومت اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کیا کر رہی ہے کہ جی 4 GORs کی موجودگی کے باوجود DHA میں نئے گھروں کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے، اور اس پر اتنا پیسہ لگ رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے سرکاری افسر ہیں، ان کے لیے رہائش گاہیں کم پڑ گئی ہیں، اور یہ 2 ارب 70 کروڑ روپے سے یہ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ محمد علی درانی نے جو دعویٰ کیا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کی رخصتی بھی اب قریب ہے۔ کہا پہلے تو حکومت ہے ہی نہیں، پھر بھی ان کا مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ فارم 47 والے زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکیں گے، اپنے خاتمے کی طرف ہیں، ان کا نہ آنا ان کے لیے عزت کا باعث ہوتا۔ شہباز شریف پرائم منسٹر نہیں، صرف ماتھے پر پرائم منسٹر کا بیج ہے۔ حکومت اگر عدالت سے ٹکرائے گی تو اس سے انارکی ہوگی، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ ملک میں خود انحصاری پر مبنی معاشی ترقی کے منصوبے کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل۔ اچھا، یہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا دفاتر بیرون ملک منتقل کرنے پر غور۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ بھی غور ہی کر رہے ہیں، بہت سی کمپنیاں چلی گئی ہیں۔ صرف اعداد و شمار بتاتا ہوں، 2.25 سال ہو گئے ان کو آتے ہوئے۔ جنوری تا جون 2024 کے دوران دبئی میں 3986 پاکستانی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں۔ پاکستان اب یہاں پر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے کہ جو سب سے زیادہ کمپنیاں وہاں رجسٹر ہو رہی ہیں، کیونکہ دبئی قریب پڑتا ہے، کراچی سے قریب ہے بائی ایئر، پاکستانی کو چلو آنا جانا آسان رہے گا۔ اور یہ نہیں کہ یہ سلسلہ اب ہے، یہ پچھلے سال بھی یہ دیکھیے 2023 میں اسی مدت کے دوران رجسٹرڈ 3395 کمپنیوں کے مقابلے میں 17% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال بھی کافی اضافہ تھا، اس سال اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ یہ ہے PDM کے ثمرات، لوگ یہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ گزشتہ سال دبئی چیمبر آف کامرس نے 8036 نئے پاکستانی کاروبار رجسٹرڈ کیے تھے، سب چھوڑ کر وہاں پر جا رہے ہیں۔ اور یہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے ہے، یہ فائر وال کا بھی کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہوگا، پرائیویسی کا، وہ سب باتیں ہیں۔ پھر بجلی کا معاملہ ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور باقی سافٹ ویئر انڈسٹری، IT انڈسٹری، ساری انڈسٹری جو IT سے ریلیٹڈ نہ بھی ہو، وہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ تو ہے، وہ ساری بیٹھتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ PM اسائنز اکنامک پلان ٹو ڈار صاحب مزید بربادی کریں گے۔
हुकूमत जो है वो परेशान है कि इंटरनेट बार बार जो बंद हो रहा है, इसका अब क्या करें। इधर से उधर बयान देते हैं, उधर से इधर बयान देते हैं, क्योंकि पब्लिक का रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है। और ये पहले तो ये मानते ही नहीं थे, फिर उन्होंने कहा नहीं ये सहूलत के लिए किया गया है, वो ज़रा फायरवॉल लगाने की ज़रूरत थी, ये हुआ है। तो इनको ये समझ नहीं आ रही अब क्या करें, क्योंकि लोग इनके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। इमरान खान का बयान सामने आया है कि ये घबरा गए हैं। मैं जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर बिल्कुल नहीं डर रहा। अगर डरता तो जुडिशियल कमीशन की बात ना करता। जेल में जैमर्स लगे होते हैं, मोबाइल नहीं चलते। जुल्फी बुखारी से राबते के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं, वकला मौजूद हैं, इनके ज़रिए पैगाम भिजवा सकता हूँ। चाहूँ तो 1 घंटे में। उन्होंने मज़ीद बात की क्या क्या। बहरहाल इसमें यह भी नज़र आता है कि वो बाहर तो इंटरव्यूज़ भी दे चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं। नवाज शरीफ अब सिविलियन सुप्रीमेसी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलते। इन्हें जनरल बाजवा और फैज़ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए कि गलत इनका नाम लेते थे। अपने भाई और बेटी को इक़्तिदार के दरवाजे पर लाने के लिए मियाँ साहब ने अपना कद बहुत छोटा कर दिया है। एजाज सैयद। और ये देखिए, मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक़ गवर्नर सिंध नून लीग के एक पुराने साथी और तर्जुमान रहे मरीम नवाज साहिबा के नवाज शरीफ के, कहते हैं इमरान खान बहुत कॉन्टेंट हो गया है, मुतमईन हो गया है। मुझे तो लगता नहीं कि वो कोई इंटरेस्टेड है इसमें ताकत में दोबारा आने पर। एक आंख इसकी तारीख की तरफ है, वो ये कह रहे हैं कि उस तरफ देख रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा मौजूदा हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नज़र ही नहीं आता। ये जनाब उनकी डिटेल्स हैं। और उन्होंने ये भी बात कर दी है कि जी इमरान खान को ये जो कह रहे हैं जी इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, फलां हो जाएगा, उससे इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इनके लिए मसाइल ज़रूर हैं। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें अब 21 अगस्त तक इसको मुलतवी किया गया है। पहले हमने देखा था बड़ी तेज़ी से केस चल रहे थे, अब वो तेज़ी नहीं है अलबत्ता, लेकिन फिर भी अपनी कोशिशें तो चल रही हैं। और इस पर समाअत मुलतवी हुई है, जिरा मुकम्मल नहीं हो सकी तफ्तीश अफसर पर, डिप्टी डायरेक्टर उमर नदीम पर, और जो सफाई के वकील हैं इमरान खान बुशरबी के वकील हैं, उन्होंने तारीख ली है और उनकी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारा नैब में जो मीटिंग हुई है इस केस को बनाने की, उसकी हमें डिटेल्स दी जाएँ। तो उस पर अब दरख्वास्त वहाँ गई है, देखिए उस पर क्या होता है। अब ये हुकूमत ऐसे लगता है कि अपने वज़न से गिर रही है। अभी तो फैसला हो गया है कि हर सूरत 22 अगस्त को तहरीक इंसाफ ने निकलना ही निकलना है, उन्होंने जलसा करना ही करना है। अब ये जो था जी इजाज़त मिलेगी, वो नहीं मिली, दोबारा जा रहे हैं, फिर वो उन्होंने दी, नहीं जी फ़लाँ जगह पर जाएंगे, नहीं हम फ़लानी जगह नहीं चाहते, फिर उन्होंने इजाज़त वापस ले ली है, अब जी मुहर्रम आ गया है, अब ये वजह है, अब वो वजह है। अब ये चक्कर नहीं चलने, और अब तो शेर मरवत भी आ गए हैं, तो आप देखेंगे कि ये भरपूर तरीके से एहतजाज को आगे बढ़ाया जाएगा। और बाकी मोहम्मद अली दुरानी का मैं को बता रहा हूँ कि ये अहम हल्कों के करीब हैं, बाकी मीटिंग्स में भी हैं, और चीज़ें जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं आपके सामने ही हैं। और हुकूमत की मायूसी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से सामने आए हैं कि पता नहीं वो आकर ऐलान करेंगे और कोई हमारे सितारे बदल जाएंगे, वो कुछ नहीं होने वाला। इनके सितारे अब नहीं बदलने वाले, क्योंकि इन्होंने अवाम के साथ जो कर दिया है, अब इतनी गैर मकबूल हुकूमत का बोझ कब तक उठाया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी सपोर्ट जारी रखें, क्योंकि ये चैनल आपके ताबन से ही चलता है। अल्लाह हाफ़िज़।